بیوٹیفل سفر، بہت ایڈونچرس اور بہت شاندار اس لیے کہ یہ میرا پہلا سفر تھا جو میں نے کنیکٹنگ کیا، اور یہ پہلا سفر تھا جو میں نے ویل چیئر کے بغیر کیا، اور میں خود سے ہی سفر کر رہی تھی کیونکہ مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ تو اس میں ہونے والی ہے کافی ساری ڈفرینٹ باتیں، تو میں اپنے ویورز کو اپنے ساتھ جب تک نہ رکھوں تو مجھے بھی مزہ نہیں آتا۔ ویسے تو حج کے سفر نامے کے بعد میرا کسی سفر نامے کو بیان کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جیسے کہ میری روایت ہے کہ میں اپنی ہر مومنٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں میرے دوست احباب میرے ایک ایک لمحے میں میرے ساتھ رہیں۔ تو چلیے جی، ہم چلے ہیں اسلام آباد سے، پاکستان کے جھنڈوں کو ہم سلام کرتے ہوئے نکلے۔ وہ صبح کا سین تھا جب ہم ویسے ہی اپنی کچھ گروسری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن میری فلائٹ ہے رات کے وقت۔ گھر سے ہم نکلے 11 بجے۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کچھ رش بھی مل سکتا ہے، اور انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے کم از کم 3 گھنٹے تو درکار ہوتے ہی ہیں، تو ہمیں رش بھی کافی ملا راستے میں، اور ہمیں تقریباً گھنٹہ ہمارا اسی میں لگ گیا، اور ہم تقریباً 12 بجے کے بعد ہی ایئرپورٹ پر پہنچے ہوں گے۔ تو یہ ایئرپورٹ کے راستے کا جو سفر ہے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دائیں بائیں سے خوبصورت جو سجی ہوئی روشنیاں اور بیچ میں سے جو بریجز، وہ مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا میں بھی اپنے ویورز کو دکھاتی جاؤں۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو بہت رش نے میرا سامنا کیا۔ بچوں نے تو مجھے بس گیٹ تک ہی چھوڑنا تھا، وہاں تک بھی ان کی بچوں کی تھوڑی سی حالت خراب تھی کہ ہم اپنی ماما کو اکیلے بھیج رہے ہیں، اور پتہ نہیں ماما پورا یہ سفر صحیح سے کر پائیں گی کہ نہیں۔ بہرحال میں نے بچوں کو بہت تسلی دلائی، انہوں نے بھی مجھے بہت موٹیویٹ کیا کہ آپ کر لیں گی، لیکن میں بھی ڈری ہوئی تھی اور وہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔ بہرحال پہلے میں نے سامان کی چیکنگ کرائی، بورڈ کرایا، اس کے بعد میں بہت لائنوں کے بعد چیک ان کے لیے پہنچی، جہاں پہ میرا پاسپورٹ سکین ہونا تھا اور مجھے آگے جانے کی اجازت ملی تھی۔ تو یہ 3 گھنٹے کیسے گزرے کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ 3 گھنٹے میں ہم بمشکل میں وہاں تک پہنچ پائی۔ لیجئے میں ہو گئی ہوں سوار جہاز پر۔ سعودی ایئر لائن ہے اور بہت ہی ہاسپیٹیلٹی ہے ان کے اندر، بہت اچھا لگا ہے مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرتے وقت۔ سیٹیں ان کی بہت مزے کی ہیں، کھلی کھلی، اور حج کے سفر نامے میں تو ہمیں ٹی وی الاؤڈ نہیں تھا، لیکن اب یہاں پہ ٹی وی بھی الاؤڈ ہے۔ گرم گرم ٹاول جو ہیں وہ ہمیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہم فلائٹ میں بیٹھیں اور اچھے سے اپنے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کریں، اور پھر کھانا کھائیں یا اپنے سفر کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ہمیں ٹاول دیے گئے، اور گرم گرم ٹاول سے ہاتھ کو صاف کر کے ویسے ہی بہت اچھا فیل ہوا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی ڈیلیور ہوا، اس کی داستان میں ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کے سناتی ہوں، کیونکہ میں نے جیسے ہی ٹی وی کو آن کیا تو وہاں پہ مجھے پہلے تو یہ ہدایات آ رہی ہیں کہ آپ نے سیٹ بیلٹ کیسے پہننی ہے، مشکل پیش آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا۔ پہلے اپنی سیفٹی فرسٹ ہے، پہلے اپنے آپ کو بچائیے، پھر آپ اپنے سبلنگ کو یا اپنے بچے کو یا اپنے ساتھی کو ایڈ دیں گے۔ بہرحال اس کے بعد دعاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوا جس نے میرا دل خوش کر دیا۔ عام طور پہ ہم سفر کے لیے ایک ہی دعا پڑھا کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، لیکن یہاں پہ دعاؤں کا ایک کافی لمبا سلسلہ تھا، اور یہ پڑھ کے اور سن کے مجھے بہت ہی اچھا لگا، اور یہ ہے سعودی ایئر لائن۔ چلیے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے جدہ کے لیے 3:22 پہ، تھوڑا سا لیٹ، اور ہم بیٹھتے ہی سیٹ سنبھالتے ہی ہم نے میپ کو دیکھا، اور میپ جہاز نے ہمیں کہاں کہاں سے لے کر جانا ہے یہ دیکھا۔ اسی دوران میں ناشتہ سرو ہو گیا۔ ناشتے میں انہوں نے ہمیں 3 آپشنز پوچھے، انڈا، ویجی اور ساسیجز شاید تھے۔ تو میرے ساتھ والوں نے انڈا منگایا، اور میں نے کہا میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتی ہوں، تو میں نے
ویجز منگائیں. اب مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کون سی ویجز ہیں، یہ کس طرح کے بنی ہیں. بیچ میں مجھے سوئیاں بھی ملی. کھانے کا ذائقہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گی. بس الحمدللہ ہے رب العالمین، اللہ کا لاکھوں مرتبہ شکر، اور سفر آگے بڑھ جاتا ہے. رات کا سما تھا اس لیے زیادہ تر ہم سوتے جاگتے میں آئے، اور جیسے ہی صبح ہونے لگی تو ہلکی ہلکی سے باہر سے سورج کی کرنیں آنے لگیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا. یہ میں تقریباً مڈ میں بیٹھی ہوئی ہوں، مڈل والی سیٹ ہے میری، اور میری ڈائریکٹ ونڈو پر ایکسیس نہیں ہے. میں کبھی اپنا کیمرہ دیتی ہوں ساتھ والوں کو، تھینک یو ان کا کہ انہوں نے کیپچر کی میرے لیے ویڈیوز، تصویریں. ان سب کے شکریہ کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری ویڈیو میں یہاں تک میرا ساتھ دیا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریے، شیئر کیجیے، اور میرے باقی سفر نامے میں بھی میرے ساتھ رہیے. جہاز اب آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ونڈو سے بہت اچھا سما لگ رہا ہے. لیجیے جی، میں جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی ہوں. یہ اب کریٹیکل لمحے آ گئے ہیں جس میں مجھے 1.5 گھنٹے میں اگلی فلائٹ کو پکڑنا ہے، اور میرے لیے یہ بالکل نیا تجربہ ہے. تو بہرحال یہ پاس پاس سے انتہائی پیاری پرفیوم گزر رہی ہیں، اور دل چاہ رہا ہے کہ رک جاؤں اور کوئی پرفیوم ٹرائی کروں، لیکن ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتی، اور مجھے خود کو بھی پتہ نہیں کہ مجھ میں آگے جانا کہاں ہے. بہرحال جہاں مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے کیمرہ تو اٹھا لوں نا. انشاءاللہ تعالی جہاز میں تو میں پہنچ ہی جاؤں گی. تو ساتھ والے لوگوں سے پوچھتے ہوئے اور اس بورڈ سے اپنے گیٹ کا نمبر پڑھتے ہوئے میں آگے بڑھ رہی ہوں. لوگوں نے گائیڈ بھی کیا، اور مجھے بھی تسلی نہیں تھی اپنے آپ پر. میں بھی بار بار پوچھتے رہی کہ ہیتھرو کے لیے جا رہے ہیں، تو بہت سے مسافر مجھے ہیتھرو کی طرف جاتے ہوئے میری طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہولی. یہ جدہ کا خوبصورت ایئرپورٹ، اور بہت سے جہاز بہت سے منٹ کے بعد اڑ رہے تھے، لیکن میں ان کو کیپچر کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ مجھے اپنے گیٹ پر پہنچنا تھا، اور میں ہر صورت یہ اچیو کرنا تھا کہ میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر جہاز کے اندر پہنچنا ہے، ورنہ میرا جہاز مس ہو جائے گا. تو بہرحال میں بھاگتے دوڑتے پہنچ گئی اور بورڈ ہو گئی. بچوں کو میں نے بتا دیا کہ میں بورڈ ہو گئی ہوں، پھر میپ کو دیکھا گیا، انجوائے کیا گیا. اب میں تسلی میں بیٹھ گئی تھی کہ الحمدللہ اب اتروں گی تو ہیتھرو ایئرپورٹ ہوگا، اور اب وہ والی حیصل نہیں کہ جہاں مجھے اترنا ہے اور اگلی فلائٹ پکڑنی ہے، پتہ نہیں میں پہنچ پاؤں گی کہ نہیں. بہرحال وہ ساری تکلیف دور ہو چکی تھی. لیجیے وہی سعودی ایئر لائن کی خوبصورت روایت، نیم گرم ٹاول کے ساتھ ہاتھ صاف کریے، اور انتہائی سفیسٹیکیٹڈ طریقے سے آپ کو دیا جائے گا، اور آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک اور ایئر ہوسٹس تو نہیں ہے، ہوسٹ ہی ہیں ساری. یہ ہمیں کوئی بھی ہوسٹس نہیں ملی، تو یہ سارے میل تھے، اور انہوں نے اچھے سے ہماری ہوسٹنگ کی. ہمیں بہت اچھا سا یہاں پہ پروٹوکول ملا. یہ بھی ان کے کچن کا ٹور ہے. میں ان کے کچن میں آئی، میں نے ان سے اجازت مانگی کہ میں آپ کے کچن کا ٹور کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا ہم تھوڑا سا صاف کر لیں تاکہ آپ اچھے سے ٹور لے لیں. تو یہاں سے میں ان سے بات چیت کر کے تھوڑا سا باہر نکلی. ساتھ ہی یہ سعودی ایئر لائن کی اسپیشل چیز کہ یہاں پر ایئر ایریا ہے جہاں پہ آپ اچھے سے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ ایئر لائن، اینڈ تھینک یو ویری مچ آپ سب کا بھی. ٹینما روٹینس کو فالو کریے، ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے بہت اچھی ویڈیوز، اور ملتے رہیں گے.